اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا، ان لوگوں سے پیدا کیا جو لوگ معاشرے میں موجود تھے، لیکن معاشرے میں جو عمدہ ترین لوگ تھے ان میں پیدا کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، اور وہ مخلوق کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ فرمایا پھر اپنی مخلوق میں سے میرے رب نے مجھے ان لوگوں میں رکھا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا پھر مجھے اس جگہ پر پیدا کیا جس جگہ پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگنے سے جہاں پہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، جہاں پہ حضرت حوا کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے گھر کی دیواروں کو کھڑا کیا ہے، اس علاقے میں پیدا کیا جہاں پر قیامت کے دن تک اللہ اکبر کی صدائیں لگتی رہیں گی، جہاں کے گھر کا طواف ہر صاحب حیثیت پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ فرمایا مجھے اس جگہ پر پیدا کیا، پھر اس جگہ کے اندر ایسے قبیلے میں پیدا کیا کہ جو قبیلہ سارے قبیلوں سے بہتر تھا، پھر اس قبیلے کے اندر اس خاندان میں پیدا کیا جو خاندان سب سے افضل تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تمہارا مشقت میں پڑنا میرے رسول کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ بڑے خاندان اور اچھے خاندان میں ہونے کے باوجود میرا رسول اپنی ذات کے لیے پریشان نہیں، تمہاری ذات کے لیے پریشان ہے۔ یہاں پر میں تمہیں دو چیزیں سمجھا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مشقت سے کتنا بچاتے تھے، اور حضور کے دل کے اوپر یہ چیز کتنی بھاری ہوتی تھی کہ کوئی بھی معاملہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی یہ چیز، حضور معراج پر گئے تو 50 نمازیں فرض ہوئیں، میرے رسول نے کتنے چکر لگائے سدرۃ المنتہا سے عرش اولیٰ تک، 5 معاف کرواتے رہے کہ 50 زیادہ ہیں 45 ہو گئی، یہ زیادہ ہیں 40 ہو گئی، یہ زیادہ ہیں 35 ہو گئی، چکر لگاتے رہے۔ جب 5 ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حالانکہ اگر 50 بھی ہوتی، آج ہم کسی بندے کے پاس اگر نوکری کرتے ہیں 8 گھنٹے ورکنگ ٹائم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں، ادارے کے ساتھ لکھتے ہیں، افراد کے ساتھ لکھتے ہیں، اور وہ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے کام کرو گے تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی۔ اللہ کی ذات وہ مسبب الاسباب ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں تنخواہیں نہیں دیتا، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، یہ زمین دی ہے، یہ سورج دیا ہے، اور یہ آسمان دیا ہے۔ جنت و دوزخ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو کہتا بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، لہذا 8 یا 10 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے میری عبادت کر۔ ہمیں نہیں تھی، یہ کووڈ کا زمانہ آیا، ڈاکٹروں نے کہا زندگی چاہیے تو ماسک لگاؤ۔ آپ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو 22 گھنٹے ماسک لگاتے تھے۔ ڈینگی کا دور آیا، ہمارے ڈاکٹروں نے کہا اسپرے کریں، اپنے جسم کے اوپر فلاں لوشن لگائیں، اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں۔ ہماری وہ عورتیں جو دسمبر کے مہینے میں بھی اپنے بازو نہیں ڈھانپتی تھی، انہوں نے جون اور جولائی کے مہینوں میں بھی پورے بازو والے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اللہ بھی چاہتا تو ہم سے کام لے سکتا تھا، لیکن میرے رسول بار بار گئے کہ یا اللہ 5 نمازیں یہ زیادہ ہیں۔ جب 5 ہوگی تو حضور واپس آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ، اگر مجھے تم پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، ہر نماز کے ساتھ میں تمہارے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا، ہر نماز کے ساتھ واجب کر دیتا کہ تم نے مسواک کرنی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا مجھے تمہارا مشقت میں پڑنا پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہرے پیلے حضور نے دیکھے، جسم لڑکھڑاتے ہوئے دیکھے، آنکھیں پریشان دیکھی، جسم کمزور دیکھے۔ میرے نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا بات ہے، پاؤں آگے کو رکھتے ہو تو تم پھسل جاتے ہو، تمہارے چہرے کمزور ہیں، پیلے ہو چکے ہیں، اتر چکے ہیں، کیا بات ہے؟
عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا ایکم مثلی, او میرے غلاموں میرے جیسا تم میں کون ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں, میں راتوں کو جاگتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو ناگے کے ساتھ رکھا کرو. تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے پسند نہیں ہے, تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو لطف تہجد کی نماز میں مجھے نصیب ہوتا ہے, اے میرے صحابہ اگر تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے پسند ہوتا تو میں تمہارے اوپر تہجد کو فرض قرار دیتا, تمہیں کہتا کہ تہجد پڑھا کرو. حج کا موقع آیا, میرے محبوب اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حج کے فضیلتیں بیان کر رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم نے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے یا ہر سال حج کرنا ہے؟ سنتے رہیں. میرے نبی نے ان کے سوال کو اگنور کر دیا. انہوں نے پھر پوچھا ایک بار ہی کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ حضور نے پھر سنی انسنی کر دی. انہوں نے پھر پوچھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں تمہیں بتا دوں اسے محفوظ کر لیا کرو, اور جو میں تمہیں نہ بتاؤں اس میں اصرار نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا کہ تم نے حج سال ہے, ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہے, تم نے ہر سال کرنا ہے, تو تم اس مشقت میں پڑ جاتے.